نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت 2024 کے 8 فروری کے ہونے والے الیکشنز کے دوران جو صورتحال چل رہی ہے اس میں اور 1977 کے الیکشنز کے اندر جو صورتحال درپیش تھی اس میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے 1977 کے الیکشن خاص طور پہ بہت غور سے بہت قریب سے دیکھے ہیں اور اس تحریک کے میں بھی شمولیت اختیار کی ہے جو اس کے بعد پیدا ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بوری بستر گول ہو گیا تھا، اس تحریک کی صورتحال میں اور اس وقت کی کیفیت میں اور آج کی کیفیت میں کم از کم 10 گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت شاید حکومتی عہدیدار اور مقتدر حلقے اس طرح شاید کھل کر پورے پاکستان میں سامنے نہیں آئے تھے، اگرچہ کہ بہت حد تک آ چکے تھے، لیکن آج جو صورتحال ہے آج اس وقت یہ ہے کہ شرم و حیا اور اخلاقیات و اقدار کی تمام چیزیں دھجیاں جو ہیں وہ بالکل بکھیری جا چکی ہیں اور پاکستان اس سے بالکل کہتے ہیں واضح طور پر اس کی شکلیں دیکھ رہا ہے کہ کیسے کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اصل صورتحال ہے کہ جس کو کوئی اس وقت محسوس نہیں کر رہا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی قسم کے ابلاغ کے اوپر قبضہ تھا مکمل طور پر۔ بھٹو کے پاس ٹیلی ویژن بھی تھا، بھٹو کے پاس ریڈیو بھی تھا اور بھٹو کے پاس اخبارات بھی تھے۔ جتنے بھی اخبارات اس وقت نکلتے تھے ان میں سے بولنے والی آوازیں جو تھیں سب کی سب جو تھیں وہ بند کر دی گئی تھیں، بے شک وہ رائٹ ونگ یعنی مذہبی طبقہ تھا، جیسے الطاف حسین قریشی صاحب ہیں، جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، جیسے اس کے ساتھ اس وقت صلاح الدین صاحب تھے جو جسارت نکالا کرتے تھے، یا پھر لیفٹ کا طبقہ جو کہ کمیونسٹ تھے، جیسے حسین نقی صاحب تھے اور جیسے پنجاب پنچ کے مظفر قادر تھے، یہ سب پابند سلاسل تھے اور اخبار نکالنا اس دور میں ایک جرم سے کم نہیں تھا۔ کوئی آزاد ٹیلی ویژن چینل نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا سوشل میڈیا نہیں تھا، اخبارات اور ریڈیو پہ مکمل کنٹرول تھا، لیکن اس کے باوجود دھاندلی کی کیفیت اور ننگا پن اس قسم کا تھا ان مقتدر حلقوں کا، اور اس وقت جو تھی اسٹیبلشمنٹ کا جو کہ خالصتاً سول اسٹیبلشمنٹ تھی کہ لوگوں نے اس کے خلاف ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جو صرف 3 مہینے کے اندر اس سطح پر پہنچ گئی کہ پاکستان کے مقتدر حلقے، پاکستان کی تمام تر اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس اپ ہیول کو کنٹرول کرنے کے ناقابل رہ گئی، اور لاہور شہر کے اندر 3 بریگیڈیئرز نے عوام کے جلوس پر گولی چلانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا اندازہ تھا کہ اس کے بعد جو کیفیت پورے ملک میں پیدا ہوگی اسے پاکستان کی تمام تر پیراملٹری، ملٹری یا سول فورسز جو ہیں اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ آج تقریباً ملتی جلتی صورتحال ہے، لیکن اس ملتی جلتی صورتحال کے مقابلے میں ایک اور جو پلیئر ہے اس کے اندر آ گیا ہے، اور وہ پلیئر ہے پاکستان کا سوشل میڈیا، اور دوسری پلیئر آ گیا ہے کہ پاکستان کے وہ پس پردہ حلقے جو اس وقت اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے۔ لیکن ایک اس ساری صورتحال کے اندر سب سے اہم ترین کردار اس وقت جو تھا وہ جوڈیشری کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو ایک بہت منحنی سے بیچارے نازک مزاج قسم کے چھوٹے سے جسٹس سمدانی ہوتے تھے، ایسے لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنے باروب ہوں گے کہ ضیاء الحق کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی ضمانت لی تھی اور وہ اس وقت لرزہ برندام صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس وقت کی اس اسٹیبلشمنٹ میں، جو انہوں نے باقاعدہ اقتدار پہ قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن آج شاید اس طرح کا کوئی جرأت مندانہ صورتحال شاید آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی ہو۔ آپ کو سارے پاکستان کے اندر گھومتے گھامتے آپ کو لگتا یہی ہے کہ جیسے عدالت کے باہر ایک ریوالونگ ڈور لگا دیا گیا ہے، ایک طرف سے پکڑتے ہیں دوسری طرف سے گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کے اندر سرخرو کرے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سول سروس جس میں اندر پولیس اور انتظامیہ شامل ہیں ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ان کو توہین عدالت کی سزا دے دی گئی تو یہ وہ کوے ہیں کہ جو اسلام آباد کی چوراہے پہ لٹکیں گے، اور اس کے بعد آئندہ سے لوگ سوچ سمجھ کر کوئی اس قسم کا قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی قانون کے اس طرح 60 کے 65 ایم پی او کے آرڈر جاری نہیں کریں گے۔
ہمیں انتظار ہے کہ شاید وہ وقت ضرور آئے کہ جس کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو. لیکن آج اس تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے پاکستان کے معزز چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے 2 جج حضرات جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس محترمہ مسرت ہلالی، ان کا یہ فیصلہ ہے یہ میرے سامنے آ گیا ہے. اور اس میں جو تحریر فیصلہ کیا ہے خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا، اور معلومات کا جہاں تک تعلق ہے باقاعدہ وہ 2 دن چھٹی پہ چلے گئے تھے اور انہوں نے ہائبرنیشن کے اندر اس فیصلے کو تحریر کیا. یہ فیصلہ 38 صفحات پر مشتمل ہے، اور میں اس کو کسی سیاسی نقطہ نظر سے یا کسی انٹلیکچوئل نقطہ نظر سے میں آج پہ تبصرہ نہیں کروں گا. میں ہائی کورٹ کا لائسنس ہولڈر ہوں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے طور پہ گزشتہ 5 سال سے، اور اس دوران کم از کم 2 ایسے مقدمات ایسے ہیں، اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ جن کے اندر مجھے اچھی خاصی کامیابی. ایک سپریم کورٹ میں پٹیشنز لے کے گیا تھا پروموشن کے اوپر، وہاں پر تھا، اور دوسرا ابھی ریسنٹلی جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کے اندر شریعت کورٹ کے اندر میں مین پٹیشنرز میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مجھے سرخرو کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 9 سال کے تک، یعنی 6 سال ڈپٹی کمشنر اور 3 سال اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ میں پاکستان کے اس عدالتی نظام کا حصہ رہا ہوں، جس میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور سب ڈویژنل میجسٹریٹ تھا. اور بلوچستان میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جو ہے وہ چونکہ جرگہ کا سربراہ بھی ہوتا ہے، تو وہ قتل کے مقدمات بھی سنتا ہے، جو کہ سیشن جج کا اختیار ہے، یا اس کے بعد ہائی کورٹ وغیرہ کا اختیار ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر میں اس کا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ پورا 38 صفحے کا کیس پڑھنے کے بعد ایک تاثر جو ہے مجھے سامنے آتا ہے بحیثیت وکیل اور بحیثیت قانون کے طالب علم، کہ اس کے اندر سپریم کورٹ جو کہ آئین کی محافظ ہے، سپریم کورٹ جو کہ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن ہے، اور جس کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھایا تھا، وہ حلف ہی اس کے بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں آئین کا محافظ ہوں گا. اس نے اس آئین کی حفاظت کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کا جو آئین ہے اس کے شاید تحفظ کی قسم کھا لی تھی. یعنی اس پورے معاملے کے اندر سیکشن 17 جو کہ بہت اہم ترین سیکشن ہے، جو فنڈامنٹل بنیادی حقوق کے اندر آتا ہے، جس میں ایک آدمی کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ پارٹی بنائے، اور اس پارٹی کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جائے اور آزادانہ طور پر الیکشن لڑے، یا جو بھی نہ بھی لڑے تب بھی اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ ایک پارٹی بنائے اور اپنے طور پہ آئین کے مطابق پارٹی بنائے. آئین کا آرٹیکل 17 یعنی 17 نمبر آرٹیکل میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم آگے گفتگو کریں. اور یہ وہ آرٹیکل ہے کہ جس کے تحفظ کی قسم جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے اٹھائی ہے کہ میں اس کا تحفظ کروں گا کہ یہ جو سہولیات پاکستان کے شہری کو دیتا ہے، جو حقوق پاکستان کے شہری کو دیتے ہیں، اس کا کسٹوڈین جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن اور یونین سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف سورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان، پبلک آرڈر اور موریلٹی. یہ آپ کو کہ ایک جو قانون اس پہ تھوڑی بہت ریسٹرکشن لگاتا ہے، اس کے حساب سے اس کو ایک مکمل طور پہ حق حاصل ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر جو الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے یہ بنا ہے، اور پارٹیز ایکٹ بھی بنا ہے، یہ ساری چیزیں بنی ہیں. لیکن اس کے اندر جو ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے، جو اس لمبی بحث میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے، اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں، یہ تاریخ کے کٹارے میں بہت جلد آنے والے ہیں. مجھ سے جونیئر ہیں، مجھے بہت حیرت سی بھی ہوتی ہے کہ کیسے لوگ، اور بہت اچھے افسر کے طور پہ مشہور تھے، لیکن سمجھ نہیں آتی کیا دباؤ ہے، کیا چیز ہے. لیکن تاریخ کے کٹارہ جو ہے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ سکندر سلطان صاحب نے کیا کچھ کیا ہے، خاص طور پہ اس طرح کی الیکشنز کے اندر. اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ تاریخ جو ہے وہ لوگوں کو معاف کیا کرتی ہے. تاریخ کی چھری بہت سخت ہوتی ہے، اور اتنی سخت ہوتی ہے کہ مدتوں لوگ جو ہیں وہ اس چھری تلے ذبح ہوتے رہتے ہیں. جسٹس منیر کو کچھ کہہ لیں، آج تک اپنے دامن سے کالے داغ دھبے دھو نہیں سکا. اور مولوی تمیز الدین کو کچھ کہہ لیں، اس کے خلاف کچھ بھی گفتگو کرے، آج تک وہ اسپیکر اسمبلی کے طور پہ 1954 سے لے کے 1958 تک آج تک اپنی عزت و توقیر کے ساتھ زندہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کبھی کوئی شخص جو ہے وہ غلط فیصلہ کر لے، غلط بات کر لے، جو کہ قانون کے، اخلاق کے، روایات کے، ماحول کے خلاف ہو، اور لوگ اس کو اچھے لفظوں سے یاد کریں. بہرحال لیکن اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے جو کہ اس کے لاز تھے. اب آپ دیکھیے 38 صفحے کے فیصلے کے اندر
پاکستان کے آئین کا کہیں ذکر نہیں ہوا. یہ ذکر ہوا ہے کہ آپ جو ہیں الیکشنز جو ہیں آپ کا قانون یہ کہتا ہے، آپ نے اس کے مطابق یہ الیکشن نہیں کیا، آپ کا قانون یہ کہتا ہے آپ کا یہ نہیں کیا، پھر آپ نے فلاں پارٹی کے ممبر کو وہاں نہیں بلایا. آپ اندازہ کریں اس میں رسپونڈنٹ میں نورین فاروق خان، مسٹر محمود خان، مسٹر مزمل خان سدو، یوسف ولی، بلال رانا، کون ان لوگوں کو ساروں کو بلا کے سنا گیا سب کچھ، ایسے جیسے خود الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے وہ سپریم کورٹ ادا کرے. چلو ٹھیک ہے آپ نے کر لیا. یہ جو جس سیکشن کے اوپر انہوں نے بھروسہ کیا، اب وہ کیا کہتا ہے، صرف 2 منٹ کے لیے ڈسکس کر کے پھر میں آخری 2 لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. یہ لفظ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کبھی سسیلین مافیا کے اوپر گفتگو کی جاتی تھی، ویسے ہی جسٹس فائز صاحب نے استعمال کیے ہیں، اور وہ بھی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں کیونکہ اس فیصلے کا حصہ ہیں. یہ جو میرے پاس الیکشن لا کی یہ کتاب ہے. اس الیکشن لا کی کتاب میں جو الیکشن لا کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے کہ وہ ایک جب الیکشن کرواتی ہے اپنے اس کے ساتھ، تو الیکشن کروانے کے بعد سیکشن جو ہے یہ اس کا 209(3) کہ دی کمیشن شیل ود ان 7 days فرام دا ریسیٹ آف دا سرٹیفکیٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی انڈر سب سیکشن 1 پبلش دا سرٹیفکیٹ آن دا ویب سائٹ. کہ اگر وہ کراتی ہے تو سب سیکشن 1 کے تحت الیکشن ریزلٹس کو وہ اس کو ویب سائٹ کے اوپر پبلش کرتے، بغیر ویب سائٹ کا لفظ جو کہ انہوں نے کہا ہم آپ کو قبول نہیں کرتے، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، ختم. اس کے بعد وہ لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ نے ایک لفظ استعمال کیا جس پہ قاضی فائز صاحب نے اپنے اس میں اندر ہوا جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ہنسی اڑائی ہے اس کے، اور وہ اس کے فنکشنل پیرا میں آخری پیرا جو ہے اس کے اندر ہائی کورٹ نے کہا کہ جو پروویژن دی گئی ہیں یہ ابسرڈ ہیں. قاضی فائز صاحب کہتے ہیں The observation of the learned judges that the provision of the law was absurd was uncalled for. یہ کیا کیا تم نے؟ absurd کا لفظ استعمال کر دیا. اب absurd کے بارے میں ذرا ڈکشنری کھول دوں. ججز نے کہا کہ یہ جو پروویژن دی ہوئی ہے 2015-5 یہ بڑی کمال کی ہے. اب جس میں پروویژن میں سنا دیتا ہوں. پروویژن کہتی ہے the political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to come. اب سیکشن 4 پہلے پڑھ لیتے ہیں. where a political party or combination of political parties severely or collectively fails to comply with the provisions of section 2009 and 2010. یعنی اگر وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں کراتی تو اگر وہ فیل کرتی ہیں اس کے پروویژن کے ٹو کمپلائی ود دا پروویژن دا کمیشن شیل ایشو ٹو سچ پولیٹیکل پارٹی اے نوٹس. یعنی اگر وہ جو میں پروویژن میں یہی ہے کہ آپ یہ ڈیٹ انٹرا پارٹی الیکشن دے، نیمز اینڈ ڈیزگنیشنز بتائے، الیکشن ریزلٹس دے اور کاپی آف دا الیکشن بتائے. یہ ہیں پروویژنس. کوئی اور پروویژن قانون کے اندر نہیں ہے کہ کیا ہیں کیا نہیں ہے. آپ اس کی اسکروٹنی میں نہیں جا سکتے. یہ پورا لا سائلنٹ ہے الیکشن. اور یہی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے اگر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ یہ میں نے کر دیا. اور اس کے بعد خیر اللہ تعالیٰ بھی کمال جسے کہتے ہیں تماشے دکھاتا ہے ان لوگوں کو کہ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، اے این پی نے انہوں نے ان کو سمبل پہ الاٹ کر لی. یہ تو 5 کہتا ہے if a political party or parties to whom show cause notice issued fail to comply with the provision of 2009-2010, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol of the election. کہ وہ الیکشن سمبل نہیں مل سکتا اگر یہ پروویژن. اب پروویژن کیا تھی کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں، نیمز اینڈ ڈیزگنیشن اینڈ ایڈریسز آف دا آفس بیرر، دی الیکشن ریزلٹس اینڈ کاپی آف دا الیکشن. 5ویں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ابسرڈ ہے جو اس طرح کا 2015 کو جو ہے یہ، کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو اختیار آپ کے پاس نہیں ہے کسی قسم کا اس کے اوپر آپ الیکشن پارٹی سمبل. دار بات ہے یہ بعد میں ایڈ کیا گیا تھا اور یہ شوق تھا ڈکٹیٹروں کا. یہ پہلا شوق تھا تلوار کا سمبل لینے کا، ضیاء الحق کا. پھر یہ شوق آیا تھا بعد میں شیر کا سمبل لینے کا، جو سائیکل کا سمبل اور ان کا وہ مشرف کا. یہ ڈکٹیٹروں کا شوق آج کل دوبارہ زندہ ہو گیا ہوا ہے. ہم کسی کے شوق کو اس کو تو نہیں روک سکتے. اب اس کا ابسرڈ کا مطلب میں اب ڈکشنری سے دیکھیے، بعید القیاس
یعنی یہ وہ پروین ہے جس کا کوئی دور دور سے واسطہ نظر آ. ایک الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کسی قسم کا اس ایک جرم کو دیکھنے کا. اس جرم کے اوپر سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ نامعقول، بیہودہ، اوٹ پٹانگ. پھر اب ایڈجیکٹو کے طور پر بے سروپا، فضول، پھر فضول خرچی بھی آتی ہے، بیوقوفی بھی آتی ہے، مومل. یہ میں ڈکشنری میں سے اس کے اردو الفاظ آپ کو نکال دیے ہیں. ویسے بھی کسی کو اگر ایبسرڈ کا لفظ پڑھنا ہے تو وہ اب اگر شاہد عیسیٰ صاحب نے ایبسرڈ کا لفظ لکھ دیا تھا تو بتانا یہ چاہیے تھا کہ آئین پاکستان کے کون سی دفعہ کے تحت یہ ایبسرڈ ہے. صرف اس میں یہ لکھا ہے uncalled for, particularly when no provision thereof was declared to be unconstitutional. یہ unconstitutional کس نے ڈکلیئر کرنا تھا؟ This is the prerogative of the Supreme Court. پاکستان میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. اس 38 صفحے کے بعد آپ کو کم از کم 5 صفحے اور لکھنے چاہیے تھے جس صاحب کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے جو اس کا آرڈر پاس کیا گیا ہے. لیکن آپ تو لائن لکھ کے گزر گئے. آپ نے کہا پاکستان کے اندر میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ سر پھٹول کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے. یہی کنفیوژن جو تھی یہ کریٹ کرنی تھی، اس وقت یہی ہو رہی. یہ جو سمبل ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ فائز عیسیٰ صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ، میں اور آپ نام پڑھ سکتے ہیں. میں اور آپ کو اندازہ ہے کہ عمران خان کون ہے، سلمان اکرم راجہ کون ہے، اس کا نام کہاں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ نے اور سلیکشن کمیشن نے پاکستان کے ان لاتعداد لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ جو اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے کہ آپ کے للے تللے تھے، جو اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے کہ آپ نے لوٹ مار کا بازار کرم کیا تھا ان سیاستدانوں نے، وہ اس لیے نہیں پڑھ سکتے تھے کہ آپ نے اس ملک کے اوپر قبضے کی روایت ڈالی تھی اور اس کے اندر صرف آپ ہی عزت و توقیر سے آگے بڑھے تھے اور آپ کی دولت اور آپ کے ہی گھر اور آپ کی جائیدادیں بنی تھیں، ان کے اسکول نہیں بنے تھے. اس وقت 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ باہر ہیں اسکول جانے سے، اور آپ کی لٹریسی ریٹ 75 سال میں بھی آگے نہیں بڑھ سکا. آپ نے ان کے حق پہ ڈاکہ مارا، آپ نے ان سے ان کی شناخت چھیننے کی کوشش کی. تمہیں نہیں پڑھنا آتا تو ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انگلینڈ کے لوگ بتایا کرتے تھے کہ جب ہم وہاں گئے تھے ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا 40s میں سے، تو ہم 1 نمبر بس کو ہم کہتے تھے ڈنڈے والی بس، پھر ہم 12 نمبر بس کو کہتے تھے ڈنڈے اور بطخ والی بس. یہ لوگوں کو بہت حد تک چیزیں نکالنا آتی ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ میں اس وقت لسٹ لے کے آیا ہوں 1970 کے الیکشن کی. 1970 کے الیکشن میں بھی اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم الیکٹیبلز کو اکٹھا کر کے اور منور کر کے ہم الیکشن جیت جائیں گے اور اس کے بعد ہم جس طرح کی حکومت چاہیں بنائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ وہاں شیخ مجیب الرحمان نے 162 ووٹ لیے، 160 ووٹ لیے، 162 میں سے 160 سیٹیں لی. اور ذوالفقار علی بھٹو نے، میں وہ لسٹیں دیکھتا جا رہا تھا، ان لوگوں کو دیکھتا جا رہا تھا جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، وہ لوگ جیت گئے تھے. آپ سوچیں صرف لاہور شہر کے اندر جہاں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ارائیں اور کشمیری اور پتہ نہیں کون سے لوگ جیتے تھے، یہ وہ لسٹ ہے صرف لاہور کی. آپ دیکھیے گا لاہور 1 ملک اختر، لاہور 2 مبشر حسن صاحب، انٹلیکچوئل آدمی، ہمارے مہدی حسن صاحب کے بڑے بھائی تھے، وزیر بنے تو لوگوں نے پہچانا. اس کے بعد لاہور 3 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود جیتے تھے. لاہور 4 میں شیخ رشید، ایک مزدور لیڈر، سائیکل پہ بجایا کرتے تھے. اس ملک معراج خالد صاحب، آپ خود سوچیں، ایک چھوٹے سے گھر کے اندر مقیم رہے. اس کے بعد احمد رضا قصوری، وکیل، نہ ان کا یہاں کو کوئی تعلق. اس کے علاوہ میں کوثر نیازی صاحب سیالکوٹ میں جا کے جیتے تھے، جیل میں تھے اس وقت جب جیتے. حنیف رامے، ایک پینٹر، جس کو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایوب خان کے جلوس کے اندر جب ہم جلوس نکالتے تھے ٹی ہاؤس میں سے ٹانگے میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے کہ جاؤ چل کے جلوس نکالنا ہے وہاں پر. یہ لوگ جیتے تھے. فضا کو، ہوا کو محسوس کرو. یہ جو 18 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل ہے نا، اس موبائل میں لوگوں کو کسی طور پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سمبل کون سا ہے. وہ جو پلمبر ہے نا، اس کو وہ پڑھ لیتا ہے کہ کون سے صاحب کا نام لکھا ہوا ہے. وہ پلمبر ہے وہ جو پڑھ لیتا ہے کہ کوٹھی نمبر کیا ہے. وہ بجلی والا جو ہے ان پڑھ ہے لیکن پڑھ لیتا ہے. یہ ان پڑھ لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود یہ میسیجز کرتے آ رہے ہیں اور گزشتہ 15 سال سے میسیجز کرتے آ رہے ہیں.
مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ویسے ہی تبصرے ہو رہے ہوں گے، ہم نے بالکل دبا لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دبا سکتے ہو، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ 8 فروری کا دن کیسا طلوع ہو سکتا ہے. ہم نے ایسے دن طلوع ہوتے دیکھے ہیں. 1970 پبلک نے مینڈیٹ جو تھا اس کو اس طرح ثابت کیا کہ بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بڑے بڑے برج الٹ دیے. 1977 انتظامیہ کامیاب ہو گئی، لیکن 4 مہینے کے اندر اس کو پورے ملک میں جائے پناہ نہیں ملتے تھے. اللہ تعالیٰ کسی ایک بہتر فیصلے کی طرف اس ملک کو لے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.